آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اسٹار، پلینٹس، گیلیکسیز کو کراس کرتے ہوئے زمین سے آسمان کی طرف گئے۔ اب اللہ نے قرآن میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، which means سارے اسٹار، گیلیکسیز، پلینٹس، ماؤنٹینز، ٹریز، یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کیسے پوسیبل ہے؟ کیونکہ سجدہ تو اس طرح ہوتا ہے، اور کبھی اسٹار اور پلینٹس کو ہماری طرح عبادت کرتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے؟ لیکن اللہ نے قرآن مجید میں بار بار فرمایا ہے کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ تو یونیورس کے ان سارے چیزوں میں کوئی نہ کوئی بات کامن یعنی ایک جیسی ضرور ہوگی۔ آج سے بہت سال پہلے پوری دنیا کا یہ خیال تھا کہ زمین، ارتھ ہی دنیا کا سینٹر ہے، لیکن آج سے 400 سال پہلے گلیلیو، جو ایک اٹالین سائنٹسٹ تھے، اس نے 2 لینسز کو الائن کر کے رکھا۔ اس سے پتہ چلا کہ ایسے کرنے سے دور کی چیزوں کو قریب سے دیکھا جا سکتا ہے۔ چھوٹے لیول پر ٹیلیسکوپ دنیا میں پہلے بھی موجود تھے، لیکن انہیں صرف فوجی سمندری سفر میں یوز کرتے تھے۔ لیکن گلیلیو نے اسی ٹیلیسکوپ کو امپروو کر کے انسانوں کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس کا رخ آسمان کی طرف کیا، جس سے اس نے دنیا سے پہلی بار سورج اور چاند کو بالکل قریب سے دیکھا۔ اور گلیلیو نے ان سارے موومنٹ کو آبزرو کرنا شروع کیا۔ 1300 دنیاؤں کو اگر ملا لیا جائے اس سے ایک جوپیٹر بنتا ہے۔ گلیلیو نے دیکھا کہ یہ بھی باقی پلینٹس کی طرح گول ہے، لیکن جوپیٹر کے اوپر جو لائٹ ہے وہ مہینوں کے ڈیفرنٹ دنوں میں بالکل بدل رہی ہے۔ اس نے دیکھا کہ وینس اور سیٹرن کا بھی یہی حال ہے۔ اب یہ سب کچھ تبھی پوسیبل تھا اگر یہ ساری چیزیں سورج کے گرد گھوم رہی ہو، دنیا کے نہیں۔ گلیلیو نے یہ باتیں پوری دنیا کو بتائی کہ یونیورس کا سینٹر دنیا نہیں بلکہ سورج ہے، لیکن اس بات کو سن کر یورپ کے سارے چرچز اس کے دشمن بن گئے، کیونکہ اس زمانے کے پوپ کا یہ خیال تھا کہ زمین ہی یونیورس کا سینٹر ہے، اور صرف پوپ کا نہیں، پوری دنیا کا ہی یہی خیال تھا، جس کی وجہ سے گلیلیو کو چرچ سے یہ سزا ملی کہ وہ ہمیشہ کے لیے گھر میں بند کر دیا جائے گا۔ لیکن گلیلیو نے اپنا کام جاری رکھا، اور اس کی ان ریسرچز کو بعد میں پوری دنیا نے مانا۔ ایون کہ پوپ نے بھی گلیلیو کے مرنے کے 350 سال بعد پوری دنیا کے سامنے اس سے معافی مانگی اور کہا کہ ہم غلط تھے اور آپ صحیح تھے۔ آہستہ آہستہ ہمیں پتہ چلا کہ زمین یونیورس کا سینٹر نہیں ہے بلکہ یہ سورج کے گرد گھومتی ہے، اور سورج بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ سورج تو اس کے جیسے اربوں کربوں سٹارز کی طرح ملکی وے گلیکسی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، اور یہ ملکی وے گلیکسی اربوں سٹار سے بنی ہوئی ہے، اور یہ سارے بلینز آف سٹار ایک ہی سرکل میں گھوم رہی ہے۔ ہم تو سورج کے گرد گھوم رہے ہیں، تو سورج جیسے اربوں کربوں سٹارز مل کر کسی کے گرد گھوم رہے ہیں۔ سپر میسیو بلیک ہول، اس بلیک ہول نے، جو ہمارے سورج سے 40 لاکھ ٹائمز بڑا ہے، نے پوری گلیکسی کو ایک گول سرکل میں رکھا ہوا ہے، جس طرح ہمارے سورج نے زمین، جوپیٹر، مارس، ان سارے پلینٹس کو ایک سرکل میں رکھا ہوا ہے۔ لیکن یہ گلیکسی بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ لاکھوں اور گلیکسیز کو ملا کر ایک چھوٹے سے کلسٹر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ لاکھوں گلیکسی مل کر ایک کلسٹر بناتے ہیں۔ کلسٹر بھی کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ اس جیسے لاکھوں کلسٹر ملا کر ایک سپر کلسٹر بنتا ہے، اور ایسے ہزاروں سپر کلسٹر اور بھی موجود ہیں۔ اب آپ نے یہ نوٹ کیا کہ ان سارے سٹار، گلیکسیز، پلینٹس میں ایک چیز کامن ہے کہ اس پوری یونیورس میں ہر چیز کسی نہ کسی دوسرے آبجیکٹ کے گرد گھوم رہی ہے۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آسمانوں کی طرف گئے تو انہوں نے بیت المعمور میں فرشتوں کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ وہ بھی کسی چیز کے گرد گھوم رہے ہیں۔ لیکن گھومنے کا عبادت سے کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ یہ ساری چیزیں عبادت کرتی ہیں۔ آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کس سورت میں کہی ہے؟ اس سورت کا نام ہے سورۃ الحج۔ حج میں مسلمان پوری دنیا سے اسلام کے سب سے مقدس اور ہولی جگہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور بار بار اس کے گرد گھومتے ہیں۔ اب اس سرکل کرنے کا مطلب کیا ہے؟ جب مسلمان کعبہ کے گرد گھومتا ہے
تو وہ اس وقت اکیلے نہیں گھوم رہا ہوتا ہے بلکہ چاند، پلینٹس، اسٹار، گلیکسیز، کلسٹر، ان ساروں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ جا کر ان کی طرح عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اس آیات میں تو لکھا ہے کہ ساری چیزیں اللہ کو سجدہ کرتی ہیں۔ سجدہ کا مطلب صرف ہمارے والا سجدہ نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے نظام کے مطابق چلنے کو بھی سجدہ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے اس آیات میں صرف سٹارز، گلیکسیز اور پلینٹس کا نہیں کہا بلکہ ہر چیز، پہاڑ، درخت، جانور، سب کو کہا ہے۔ لیکن یہ تو سرکل میں نہیں گھومتے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے اینشینٹ گریس میں یہ کانسیپٹ بنا کہ کائنات کی ہر چیز ایک بہت ہی چھوٹے پارٹیکلز، ایٹم سے بنی ہوئی ہے، اور جس کو پھر 2000 سال تک پوری دنیا بھول گئی۔ لیکن آج سے 200 سال پہلے اس کانسیپٹ پر ریسرچز دوبارہ شروع ہوئی اور سائنسدانوں کی ریسرچ سے پتہ چلا ایٹم سب سے چھوٹا پارٹیکلز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر اور بھی پارٹیکلز ہیں، جیسے نیوٹرون، پروٹون اور الیکٹرونز۔ پروٹون اور نیوٹرون ہمیشہ ایٹم کے سینٹر میں ہوتے ہیں اور الیکٹرون ہمیشہ ان کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، آلموسٹ بالکل اسی طرح جس طرح پلینٹس سورج کے گرد گھومتے ہیں اور سٹارز بلیک ہول کے گرد گھومتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے کہ کائنات کی ہر چیز چاہتے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کا طواف کر رہی ہے، اور جب کوئی مسلمان کعبہ کا طواف کرنے جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز، جیسے ایٹم کے اندر الیکٹرون سے لے کر کائنات کی سب سے بڑے آبجیکٹ، پلینٹس، سٹارز، گلیکسیز اور ایون بیت المعمور میں فرشتوں کے ساتھ ایک ہی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے اسی لیے اسلام میں طواف کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ تو جب سورۃ الحج میں اللہ نے یہ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں میری عبادت کرتی ہیں، تو یہ ہماری طرح عبادت نہیں کرتی بلکہ ہم مکہ میں کعبہ کا طواف کر کے ان کی طرح اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن ساری چیزوں کا طواف کرنے کا فکس ٹائم ہے، جیسے یہ ٹائم پورا ہو جائے گا تب ہر شخص معلوم کر لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ Subscribe the channel.